بنیامین وائس کے معزز دوستو السلام علیکم ناظرین، حضرت دانیال اور حضرت ارمیہ علیہ السلام کی ملاقات۔ حضرت ابی الدنیا رحمت اللہ علیہ نے عبداللہ بن ابی حذیل کی روایت سے بیان کیا ہے کہ بخر نصر نے 2 شیر پکڑ کر ایک کنویں میں ڈال دیے، پھر حضرت دانیال علیہ السلام کو لا کر اسی کنویں میں ڈال دیا۔ شیروں نے آپ کو کچھ نہ کہا۔ کچھ مدت بعد آپ کو بھوک محسوس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے شام میں حضرت ارمیہ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ دانیال علیہ السلام کے لیے کھانے پینے کا سامان تیار کریں۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، یہاں ارض مقدس فلسطین میں ہوں اور حضرت دانیال علیہ السلام عراق کے شہر بابل میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی، آپ ہمارے حکم کے مطابق کھانے پینے کا سامان تیار کریں، ہم آپ کو وہاں پہنچانے کا بندوبست کر دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے تیاری کی تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھیج دیا جو انہیں تیار کیے ہوئے سامان کو بابل لے گیا، حتیٰ کہ آپ کنویں کے کنارے پر جا کھڑے ہوئے۔ دانیال علیہ السلام نے فرمایا، آپ کون ہیں؟ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے کہا، میں ارمیہ ہوں۔ فرمایا، آپ کس کے لیے تشریف لائے ہیں؟ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے آپ کے رب نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، میرے رب نے میرا نام لیا ہے۔ دانیال علیہ السلام نے فرمایا، شکر ہے اللہ کا جو اپنا ذکر کرنے والے کو فراموش نہیں کرتا، شکر ہے اللہ کا جو اپنی ذات سے امید رکھنے والے کی آس نہیں توڑتا، شکر ہے اللہ کا جو شخص اس پر توکل کرے وہ اسے کسی اور کا محتاج نہیں کرتا، شکر ہے اللہ کا جو صبر کا بدلہ نجات کے صورت میں دیتا ہے، شکر ہے اللہ کا جو ہمیں پریشانی آنے پر مصیبت دور کرتا ہے، شکر ہے اللہ کا جو ہمیں اس وقت بچا لیتا ہے جب ہمیں اپنے اعمال پر بدگمانی ہونے لگتی ہے، شکر ہے اللہ کا جو اس وقت ہماری امید کا مرکز بن جاتا ہے جب ہماری کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوتی۔ حضرت ابو العالیہ رحمت اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، جب ہم نے تستر کا شہر فتح کیا تو ہمیں ہرمزان کے خزانے میں ایک پلنگ ملا، اس پر ایک میت تھی، اس کے سرہانے کی طرف ایک تحریر پڑی تھی، ہم نے وہ تحریر اٹھائی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لے گئے۔ آپ نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو بلایا، انہوں نے اس کا عربی ترجمہ لکھ دیا۔ سب سے پہلے میں نے وہ عربی تحریر پڑھی، وہ مجھے اب بھی اسی طرح یاد ہے جس طرح قرآن یاد ہے۔ خالد بن دینار رحمت اللہ فرماتے ہیں، میں نے ابو العالیہ رحمت اللہ سے عرض کیا، اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ انہوں نے فرمایا، تم مسلمانوں کے اخلاق، تمہارے معاملات، تمہارے بات چیت کے ڈھنگ اور مستقبل میں پیش آنے والے واقعات۔ میں نے کہا، پھر آپ نے اس میت کا کیا کیا؟ فرمایا، ہم نے دن کے وقت مختلف مقامات پر 13 قبریں کھودی، رات کو کسی ایک قبر میں دفن کر کے سب کو برابر کر دیا تاکہ ان لوگوں کو معلوم نہ ہو اور وہ قبر کھود کر ان کی میت نکال نہ لیں۔ میں نے کہا، وہ اس میت سے کیا امید رکھتے ہیں؟ فرمایا، جب بارش نہیں ہوتی تھی تو وہ آپ کی چارپائی کھلے آسمان میں رکھ دیتے تھے تب بارش ہو جاتی تھی۔ میں نے کہا، آپ کے خیال میں وہ کون صاحب تھے؟ فرمایا، ان صاحب کا نام حضرت دانیال علیہ السلام تھا۔ میں نے کہا، انہیں فوت ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا تھا؟ فرمایا، 300 سال۔ میں نے کہا، ان کے جسم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی؟ فرمایا، نہیں، بس گدی کے چند بال جھڑ گئے تھے۔ نبیوں کے جسم مٹی میں بسیدہ نہیں ہوتے، نہ انہیں درندے کھاتے ہیں۔ اس روایت کی سند ابو العالیہ تک صحیح ہے، لیکن اگر وہ صاحب واقعی 300 سال پہلے فوت ہوئے تھے تو تب وہ نبی نہیں ہو سکتے، کوئی اور آدمی ہوں گے، کیونکہ بخاری شریف کی صحیح حدیث میں صراحت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا۔ ان دونوں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی درمیانی مدت 600 سال ہے۔ اگر وہ میت واقعی حضرت دانیال علیہ السلام کی تھی تو ان کی وفات 300 سال پہلے نہیں بلکہ 800 سال پہلے ہوئی ہوگی، ورنہ وہ کوئی ولی ہوگا۔ ویسے اس کا دانیال علیہ السلام کی میت ہونا ہی قرین قیاس معلوم ہوتا ہے، کیونکہ حضرت دانیال علیہ السلام کو اہل فارس کے بادشاہ نے گرفتار کر لیا تھا اور انہوں نے اس کے پاس ہی قید کے ایام گزارے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی الزناد رحمت اللہ علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ابو الموسیٰ عشیرہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ابو بردہ رحمت اللہ کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی دیکھی جس پر 2 شیروں کی تصویر بنی ہوئی تھی، ان کے درمیان ایک آدمی تھا اور شیر اسے چاٹ رہے تھے۔ ابو بردہ رحمت اللہ نے فرمایا، یہ اس شخص کی انگوٹھی ہے جس کے بارے میں اس شہر کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ دانیال علیہ السلام ہے۔ جس دن انہیں دفن کیا گیا تھا یہ انگوٹھی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے
لے لی تھی۔ پھر شہر کے علماء سے اس پر کندہ تصویر کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے کہا حضرت دانیال علیہ السلام جس بادشاہ کے ملک میں تھے اسے نجومیوں نے بتایا تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کی وجہ سے تیری حکومت ختم ہو جائے گی۔ بادشاہ نے قسم کھائی کہ آج رات پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ البتہ انہوں نے دانیال علیہ السلام کو شیر کے کچھار میں پھینک دیا۔ آپ کی والدہ نے جا کر دیکھا تو شیر اور شیرنی آپ کو پیار سے چاٹ رہے تھے اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ شہر کے علماء نے بتایا کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی میں اپنی اور شیروں کی تصویر بنائی تھی تاکہ آپ کو اللہ کا یہ احسان ہمیشہ یاد رہے۔ بیت المقدس کی دوبارہ آباد کاری اور نبی کا 100 سال بعد زندہ ہونا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا اس شخص کی مانند کے جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بال اوندی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ اللہ اس کے باشندوں کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک اس کو مردہ حالت میں رکھا۔ پھر اس کو زندہ کر کے اٹھایا اور پوچھا تم کتنا عرصہ مرے رہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ 1 دن یا اس سے بھی کچھ کم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں بلکہ آپ 100 سال مرے رہے اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو اتنی مدت میں بالکل سڑی بسی نہیں، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو جو مرا پڑا ہے۔ غرض ان باتوں سے یہ ہے کہ ہم تم کو لوگوں کے لیے ایک اپنی قدرت کی نشانی بنائے، اور ہاں گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو ہم ان کو کیسے جوڑتے ہیں اور ان پر کیسے گوشت پوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ واقعات اس کے مشاہدے میں آئے تو بول اٹھا میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، سورہ بقرہ آیت نمبر 259۔ ہشام بن قلبی رحمت اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارمیہ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ بیت المقدس کو آباد کرنے والا ہوں، آپ وہاں جا کر رہے۔ آپ وہاں تشریف لے گئے تو وہ ویران کھنڈر تھا۔ آپ نے دل میں کہا سبحان اللہ، اللہ نے مجھے اس شہر میں رہنے کا حکم دیا اور فرمایا ہے کہ یہ آباد ہوگا، لیکن اسے اللہ تعالیٰ کب آباد فرمائے گا اور کب اس مردہ شہر کو نئی زندگی عطا فرمائے گا؟ پھر آپ وہاں لیٹ کر سو گئے۔ آپ کے ساتھ آپ کا گدھا تھا اور ٹوکری میں کھانا رکھا ہوا تھا۔ آپ 70 سال سوئے رہے حتیٰ کہ بخت نصر مر گیا اور اس کے اوپر حکمران لیراسف بھی مر گیا۔ اس نے 120 سال حکومت کی تھی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا بشتاسب بادشاہ ہوا۔ بخت نصر اس کے دور حکومت میں مرا۔ اسے شام کے ملک کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ ویران ہو چکا ہے اور فلسطین کے علاقے میں درندے بکثرت ہیں اور کوئی انسان باقی نہیں۔ اس نے بابل میں بنی اسرائیل سے کہہ دیا کہ جو شخص شام جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ اس نے بنی اسرائیل ہی کے ایک شخص کو ان کا سردار مقرر کر دیا اور اسے بیت المقدس تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ وہ سب وہاں جا کر آباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارمیہ علیہ السلام کی آنکھیں کھولی اور آپ نے شہر کو آباد ہوئے دیکھ لیا۔ آپ کی یہ نیند 100 سال طویل تھی۔ جب آپ جاگے تو آپ کو یوں محسوس ہوا کہ آپ دن کا کچھ حصہ سوئے رہے۔ سونے سے پہلے آپ نے شہر کو ویران دیکھا تھا، جاگے تو آباد نظر آیا۔ تب انہوں نے فرمایا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان ہر چیز پر قادر ہے۔ بنی اسرائیل وہاں آرام و سکون سے رہ رہے تھے۔ طائف الملوکی کے دور میں ان پر رومی غالب آ گئے۔ پھر عیسائیوں کے غلبے کے بعد یہودیوں کو کوئی حکومت اور سلطنت نہ رہی۔ تفصیل ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے تاریخ میں بیان کی ہے۔ ابن جریر رحمت اللہ فرماتے ہیں لیراسف بہت انصاف پسند بادشاہ تھا۔ سب حکمران اور فوجی افسر اس کی بات مانتے تھے۔ شہر آباد کرنے اور نہریں بنانے میں بہت دانائی سے کام لیتا تھا۔ 100 سال سے زیادہ مدت کے بعد وہ ملک کا انتظام کرنے کے قابل نہ رہا تو اپنے بیٹے بشتاسب کے حق میں دست برادر ہوا۔ اس کے دور حکومت میں مجوسی مذہب شروع ہوا۔ وہ اس طرح کے ایک آدمی ارمیہ علیہ السلام کے ساتھ کچھ عرصہ رہا۔ اس کا نام زرتشت تھا۔ کسی وجہ سے ارمیہ علیہ السلام اسے ناراض ہو گئے اور اسے بددعا دی۔ زرتشت کو برس کی بیماری لگی اور وہ آذربائیجان کے علاقے میں چلا گیا۔ وہاں وہ بشتاسب کا درباری بن گیا اور اسے خود ساختہ مجوسی مذہب کی طرف بلایا۔ بادشاہ نے خود بھی یہ مذہب قبول کر لیا اور عوام کو بھی اسے قبول کرنے کا مجبور کیا اور بہت سے لوگوں کو قتل کیا۔ بشتاسب کے بعد اس کا بیٹا بہمن بادشاہ ہوا۔ وہ ایران کا مشہور بادشاہ اور بہادر آدمی تھا۔ الغرض ابن جریر رحمت اللہ کا قول یہ ہے اس شہر میں بیت المقدس کے پاس سے گزرنے والے حضرت ارمیہ علیہ السلام تھے۔ متعدد علماء نے یہی قول اختیار کیا ہے۔ مذکورہ بالا تفصیل سے بھی یہ بات ثابت ہے، تاہم متعدد صحابہ رضی اللہ عنہ و تابعین علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے کہ یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کو پیش آیا تھا۔ علماء کے ہاں یہ قول زیادہ مشہور ہے، واللہ عالم۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آج کی
ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ نے میرا چینل بنیامین وائس سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی اسلامک اور انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ اگلی ویڈیو آنے تک مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔